عزیزان محترم، السلام علیکم من اتبع الہدی۔ آج ماہ رجب شریف کی 26 تاریخ ہے اور آنے والی شب 27 ہے، جس میں ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ باصفا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج جسمانی کروائی گئی، جو بالکل منفرد ہے۔ اسی لیے آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ منفرد معراج مصطفیٰ کے نام سے رکھا ہے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منفرد ہے، جبکہ سلسلہ معراج ہر نبی و رسول کو روحانی اعتبار سے ہوتی رہی، اور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج روحانی قبل معراج جسمانی کے بہت بار ہوتی رہی، لیکن اس معراج جسمانی ایک الگ انداز و کیفیات سے ہوئی، جس سے ہر علم و فکر و دانش کو معلوم کی حد تک معلوم ہے۔ ہاں، جملہ انبیاء و مرسلین کی معراج روحانی بھی اپنے انداز میں کئی کیفیات و تجلیات رکھتی ہے۔ مثلا کسی کو طور پر معراج ہوئی، کسی کو نار میں یعنی آگ میں معراج ہوئی، کسی کو شیر خارگی میں معراج ہوئی، کسی کو گلے پہ چھری رکھوا کر معراج ہوئی، اور کسی کو مچھلی کے پیٹ میں، اور کسی کو آرے سے چرواتے ہوئے معراج ہوئی، اور نہ جانے کس کس طریقہ سے معراج ہوئی، مگر سبھی انبیاء و مرسلین کی معراج روحانی ضرور ہوئی ہے۔ لیکن میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان معراج ہوئے، جس کی سند میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں اعلان فرمایا ہے، جو ہر قاری قرآن جب قرآن مقدسہ کی تلاوت کرتا ہے تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت یہ باشگاف حقیقت کو واضح کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک جگہ سورہ نجم میں بھی کئی ایک مقامات پہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ معراج مصطفیٰ بواسطہ جبریل علیہ السلام سواری براق کے واسطے سے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں جملہ تمام معراج حاصل کرنے والوں کو یعنی انبیاء و مرسلین کو اکٹھا کیا گیا، اور سالار انبیاء کی معراج کی عظمت و رفعت سے آنکھیں روشن کرنے کی ہدایت صاحب ہدایت نے بخشش فرمایا کہ آپ سب میرے محبوب کی معراج اسریٰ کی پرنور عنایتوں اور عظمتوں سے سب کے سب اپنے دامن میں اضافت فرمائیں اور اقتدا کریں۔ مکۃ المکرمہ بیت المقدس کے درمیان کی عظمت و رفعت کو آپ سب پہلے مقدمۃ الجیش کی حیثیت سے دیکھیں اور میرے محبوب کی محبوبیت اور انفرادیت تسلیم کریں، جبکہ اشرف المخلوقات کا لقب آپ سب کے طفیل انسان کو عطا ہوا ہے۔ اب آگے بڑھیے، پھر یہاں نماز و اقتدا کے بعد سارے کے سارے انبیاء و رسول استقبالاً آسمانوں پہ اپنے اپنے مقام پر آتے ہیں، سبھی اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں کہ آقا کائنات کی آمد ہوتی ہے۔ ہر ایک نے مرحبا مرحبا اہلا و سہلا الصلاۃ وسلام کے ترانے گائے، کسی نے اخی کہا، کسی نے برادر عظیم کہا، کسی نے ابن من کہا، غرض کے ہر ایک احترام و عظمت پیش کرتے ہیں۔ آقا کائنات کی سواری بڑھتی رہتی ہے، جنت و دوزخ کی سیر و حقیقت، پھر ان میں رہنے بسنے والوں کے احوال و کیفیات ملاحظہ فرماتے ہوئے المنتہا، پھر ایک مقام ایسا آیا، المنتہا یعنی جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، پھر ایک مقام ایسا آیا کہ براق سواری
اور نہ ہی رفرف کی سواری رہی، نہ براق کی سواری رہی، نہ رفرف کی سواری رہی، مگر مصطفیٰ کائنات کی جان، آن بان شان، شان محبوبی سے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ حریم ناز کے پردے قریب سے قریب تر ہو گئے، آپ ٹھہر گئے، مگر کیفیت کیسی ہوگی، کیسی تھی؟ بس یوں سمجھا جائے کہ دیدار کی طلب ہے تو نظریں جمائے رکھ، دیدار کی طلب ہے تو نظریں جمائے رکھ، چلمن ہو یا نقاب سرکتی ضرور ہے، چلمن ہو یا نقاب سرکتی ضرور ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حریم ناز کے پردے ہٹے، چلمن سرکی، اور پھر آواز آئی، اور آواز کی سر یار کی تھی، دلدار کی سنی آواز سنائی دی۔ اب کیا تھا؟ جو بھی بشری وحشت تھی جاتی رہی، خطاب ہوتا ہے، یا حبیبی ادنو منی، یا عبدی ادنو منی، یا رسول ادنو منی، اے وجہ کائنات ادنو منی۔ اب مصطفیٰ جان عالمین قریب القرب کی جو حد تھی پہنچے، حتیٰ کہ حد بھی نہ رہی، جسے کہا گیا ہے قاب قوسین، یعنی سمجھانے کو کہا گیا کہ جس حد کو جاننا ہے، اگر اس حد کو جاننا ہے تو بس یوں جانو جیسے آنکھ کی سفیدی اور سیاہی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر مصطفیٰ کریم کو خیال آیا، پھر مصطفیٰ کریم کو خیال آیا کہ ہر آنے جانے والا آتے جاتے تحفہ اپنے اقرب کے لیے لے کر آتا ہے، اور اس وقت کچھ بڑا اور اچھے سے اچھا تحفہ لے کر آتا ہے جب آمد کی اطلاع ہو، شہرت ہو، چرچا ہو، تذکرہ ہو، اور بار بار ہو۔ یہاں تو آج میرے رب تبارک و تعالیٰ نے میری معراج و آمد کا شہرہ آفاق بنا دیا، سبحان اللہ۔ کیوں نہ جملہ تمام مالیت جسمانی، قلبی، روحی پیش کر دیا جائے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب محبوب کائنات نے تحفہ پیش فرمایا، اے میرے رب، میں نے تیری بارگاہ میں تحفہ لایا ہے، پیش کرنے کی اجازت طلب ہے۔ حکم میں اجازت کس انداز و ناز سے دی گئی ہوگی، ہر عقل و فکر بے خبر ہے، ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ اسی ادائے محبوب سے روح تابندہ اور لطیف تر ہو گئی۔ جان عالمین نے اب تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے مولائے کریم، ہماری تمام تحیتیں، ہماری تمام طیبتیں اور ہماری تمام صلات تیری بارگاہ ناز میں پیش ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے مقبول بارگاہ فرمایا اور عظیم عظمت سے نوازش فرمائی گئی۔ وہ کیا فرمائی گئی؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحان اللہ۔ اب جانیے، جان عالمین نے ابھی جملہ نبیوں رسولوں کی امامت فرمائی ہے، نیز حضرت جبریل علیہ السلام کی سفارش بھی قبول کی ہے، جو سردار ملائکہ ہیں، سید و سردار، اپنے بھلے کے ساتھ اپنی جماعت کا بھی بھلا چاہتا ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا، مولائے کریم تیری سلامتی ہماری جملہ جماعت پر ہوتی رہے، اور تیرے عباد جو صالحین ہیں ان پر بھی ہمیشہ برستی رہے۔ عباد الصالحین کا مطلب ای مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات ہے، یعنی ہر کلمہ طیب پڑھنے والے پر بھی ہوتی رہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یعنی جو کوئی اور جب تیرے الہ اور معبود اور مقصود اور مطاع ہونے کی گواہی دے دے، اور تیرے اس عبد کے رسول ہونے کی شہادت دے دے، اس پر سلامتی اور رحمت برستی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ بس کیا تھا، سارے ملائکہ بیک زبان ہو کر عرض کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی الہ ہے، معبود ہے، رب ہے،
خدا ہے، اللہ ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے محبوب بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے عبد اور تیرے رسول ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کون کون سی عنایتیں، بخششیں، نوازشیں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی رہی، یا آقا جانے یا مولا جانے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت اور رخصت کے بعد جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے ہیں، پھر اسی انداز و کیفیات میں جملہ تمام انبیاء و مرسلین نے آپ کے اوپر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا، آپ کو مرحبا اہلا و سہلا کا جو ہے سہلوں کا جو ہے نذرانہ پیش کیا۔ ہر طرف درود و سلام کے نذرانے پیش ہوتے رہے، ہر طرف درود و سلام کی آوازیں بلند ہوتی رہی، یہاں تک کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس سے جب گزرے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، یعنی اپنی معراج بواسطہ مصطفیٰ جان رحمت حاصل کرتے رہے۔ اور آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے سردار عرب و عجم، اے جان عالمین، آپ کو پروردگار عالم نے کیا تحفہ عطا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب کائنات نے میری امت کی بخشش کے لیے، نجات کے لیے، سرخرو کے لیے، معرفت کے لیے، ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے اور کامرانی کے لیے صلاۃ کا تحفہ دیا ہے، اور وہ بھی 50 وقت کا عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتے رہے، حظ و لطف حاصل کرتے رہے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا ہوتے ہیں، اے نبی اللہ، آپ کی امت یہ 50 وقت کی صلاۃ کہیں بھاری نہ ہو جائے، کہیں بوجھ نہ بن جائے، کہیں جو ہے دشوار نہ ہو جائے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ میں نے میری امت کو میری طرف سے جو صلاۃ ملی تھی 2 وقت کی، اس میں قصر ہو گیا، اس میں رفاقت ہو گئی، اس میں تنگی آ گئی۔ یا رسول اللہ، آپ جائیں اور اللہ کریم سے کہیں کہ اس میں تخفیف کیا جائے۔ المختصر، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے کہنے پر جان عالمین صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ آتے ہیں، جاتے ہیں، یعنی 45 وقت کے تحفہ نماز میں تخفیف ہوتی ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے جو 50 دیا تھا، کہا ہے مصطفیٰ عدد نماز، عدد صلاۃ، عدد معراج جو ہے اس میں تخفیف ہو رہی ہے، لیکن ثواب میں، اثر میں، قربت میں، نزدیکی میں، معرفت میں، انوار و تجلیات میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ عزیزان محترم، آج کی وہ شب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نوازشات فرمائی، جس میں سب سے بڑی نوازش جو ہے وہ صلاۃ کی شکل میں ہے، یعنی نماز کی شکل میں ہے، کہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز کو ادا کرے۔ جب نماز میں بندہ مومن آتا ہے تو اس کی وہ معراج ہوتی ہے، قربیت آتی ہے، نزدیکی آتی ہے، اور اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہدایہ ملا ہے، یہ جو تحفہ ملا ہے، یہ جو عظمت ملی ہے، یہ جو رفت ملی ہے، یہ جو بزرگی ملی ہے، مشکل نماز جو معرفت کا حصول حاصل ہوا ہے، اسے ہم اور آپ اپنائیں، اور خصوصیت کے ساتھ آج کی رات میں نمازوں، تسبیحات، ذکر و اذکار، مناجات اور دعاؤں میں اپنی رات کو بسر کریں، تاکہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر ہم اس کی قربیت حاصل کر سکیں، ہم اس سے معراج حاصل کر سکیں، ہم اس کی معرفت حاصل کریں، اور اسی معرفت کے طفیل اقربیت میں، اصدقیت میں، کاملیت میں ہمارا حصہ ہو سکے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔